السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 7۔ نادر خان کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے تقریباً تھک چکا تھا۔ گزشتہ 1 گھنٹے کے دوران اس نے بے شمار سگریٹ پھونک ڈالے تھے، حتیٰ کہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس ٹرے میں گولڈ لیف کے کچھ بجھے اور ان بجھے ٹوٹے بھرے پڑے تھے۔ شاید کوئی سگریٹ کا ٹوٹا ان بجھا رہ گیا تھا، اسی لیے اس ٹرے میں سے بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں اس دھوئیں سے بہت مشابہ تھا جس کی چادر نادر کے دل پر تنی ہوئی تھی، اور جو نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر شے دھندلائی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رشتے کی مضبوط زنجیر کی کوئی کڑی کہاں سے ٹوٹی تھی۔ رشتے تو پرانے تھے، محبتوں نے عرصہ ہوا دل میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ خواہشوں اور آرزوؤں کی فصل برسوں سے دل کی سرزمین پر لہرا رہی تھی۔ پھر اس میں عرفان صدیقی کیسے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ اس کی محبت کیسی تھی؟ اس نے برسوں پرانی زنجیر کو، جو محبتوں، خواہشوں اور خلوص کی کڑیوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی محبت کو لمحوں میں توڑ ڈالا تھا۔ کیا عرفان صدیقی کے جذبے میرے جذبوں سے زیادہ شدید تھے؟ میں تو سمجھتا تھا میرے جذبوں میں دریا کا سا بہاؤ اور سمندر کی سی طغیانی ہے۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ ثمینہ گیلانی، تم میرے جذبوں کے بہاؤ میں نہیں بہی اور عرفان صدیقی کی محبت کے چڑھتے دریا میں ڈوب گئی۔ نادر خان نے سگریٹ کا طویل کش لے کر مرغولے چھوڑتے ہوئے یہ سب کچھ سینکڑوں ہی بار سوچ ڈالا۔ سوچیں ریشم کے لچھے کی طرح الجھ کر رہ گئی تھیں اور کوئی سرا بھی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ ثمینہ، تم نے یہ کیا کیا؟ انجانے ہی میں مجھے بلندی سے پستی میں گرا دیا۔ میں تو بلندیوں کا شیدائی تھا، اب اس پستی میں پڑا کرہ رہا ہوں۔ نادر بڑبڑایا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ثمینہ آ کھڑی ہوئی ہو۔ پورے 4 برس ہو گئے تھے ثمینہ کو دیکھے ہوئے، جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جا رہا تھا اور مامی کو ملنے نوابپور گیا تھا۔ تب اس نے ثمینہ کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ وہ اس کے سامنے نہ آئی تھی، مگر نادر کو لگا تھا جیسے اس کی خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی ہو۔ کنواری لڑکی کی بھی اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے، کچی کچنار کی سی خوشبو، اور نادر خان بھی کتنا عرصہ اسی خوشبو کے سار میں رہا، بلکہ ابھی تک ثمینہ کی اس خوشبو نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ حالانکہ کئی بار نادر خان کے دل نے اس آم کی بور جیسی خوشبو کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر وہ ضبط کرنا جانتا تھا۔ اس وقت بھی اسے اپنی وہ کلاس فیلو ہسپانوی لڑکی عاتکہ بہت یاد آ رہی تھی، جس کی خوبصورت بھوری آنکھیں اور سنہری لمبے بال دیکھ کر بارہا نادر کا دل بے ایمان ہونے لگتا تھا۔ عاتکہ کے قرب اور پانے کی خواہش اس کے دل میں پارے کی طرح مچلنے لگتی، اور جب عاتکہ اس کی طرف دیکھتی تو نادر نے بے شمار مرتبہ محسوس کیا جیسے اس کی آنکھوں میں لاتعداد قمقمے جل اٹھے ہیں۔ وہ اس سے اردو سیکھتی تھی اور اتنی ذہین تھی کہ بہت جلد اس نے عام بول چال کے جملے سیکھ لیے تھے۔ جب وہ اپنی ہسپانوی لہجے میں اردو بولتی تو نادر کا دل 1000 بار اس پر قربان ہونے کے لیے دہائی دینے لگتا۔ نادر خان نے بارہا عاتکہ کی بھوری آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی۔ عاتکہ کی آنکھوں سے جھلکتے اپنے لیے جذبوں کو وہ جان کر بھی انجان بن جاتا کہ اسی میں ان دونوں کی بھلائی تھی۔ بارہا نادر کا دل چاہتا وہ ثمینہ کو خط لکھے، مگر ایسا کوئی سلسلہ کبھی ان کے خاندان میں نہ چلا تھا۔
تو بھلا روائے شکنی کیوں کرتا، دل محسوس کر رہ جاتا۔ بارشوں کا موسم اس کے اندر اگنی سلگا دیتا اور یادیں می کی طرح ٹوٹ کر ذہن پر برستی رہتی۔ ایسے میں دل کے تقاضے بڑے مزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں عاطقہ کو بھی تو چین نہ آتا تھا، وہ بھی اپنے مزور طوفانی جذبوں سے لڑتی جھگڑتی نادر کے اپارٹمنٹ میں آ جاتی۔ عاطقہ کو ایسے باد و بہار کے موسم میں تلخ کافی پینا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ خود آ کر کافی بناتی اور پھر دونوں آتش دان کے قریب بیٹھ کر کافی کے گھونٹ لیتے رہتے۔ خواہش آنگن دل میں ننگے پاؤں بھاگتی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی کی لہر دونوں کے بیچ بہکتی رہتی۔ نادر کو آج بھی یاد تھا، اسی سرد موسم میں اس نے کافی کا تلخ گھونٹ لیتے ہوئے عاطقہ کے ملح رخساروں پر نظریں جمائے جمائے بارہا یہ سوچا تھا کہ محبت بھی کافی کی طرح بہت ہی تلخ ہوتی ہے، مگر جس طرح کافی کا ایک سیپ پورے جسم میں سرشاری بھر دیتا ہے، اسی طرح محبوب کا قرب بھی بندوں کو کیف و مستی میں ڈبو دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ عاطقہ سے کہے، اچھی لڑکی، مجھے سب علم ہے، تمہارے دل میں کون سی خواہشوں نے جنم لیا ہے اور آنکھوں میں کن آرزوؤں کے خیمے تنے ہوئے ہیں۔ مجھے چاہو ضرور، مگر واپسی کا راستہ ضرور رکھنا کہ میں نے لوٹ جانا ہے۔ پنچھی جیسا بسیرا ہے، میرے وطن کی مٹی کا مجھ پر قرض ہے، جو مجھے جا کر اتارنا ہے۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر میرے وطن میں ایک لڑکی جس کا نام ثمینہ ہے، جو میری ماموزاد بھی ہے، وہ میری واپسی کی منتظر ہے۔ میں تو عرصہ ہوا جکڑا جا چکا ہوں بزرگوں کی خواہش پر، مگر اب بزرگوں کی خواہش میں میرے دل کی خواہش بھی شامل ہو گئی ہے۔ میں خود واپسی کے دن کا انتظار کر رہا ہوں، جب پھر ثمینہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی اور میں اس کے قرب کے چروہے رج رج پیوں گا۔ تم راہ بدل دو، آنکھوں کو خواب دیکھنے سے روک لو۔ سوچے لکھن مٹی کھیلتی تھی، مگر کبھی اسے یہ سب نہ کہہ سکا۔ وہ بھی ایک خوبصورت شام تھی جب ایک دم ہی خنکی بڑھ گئی تھی۔ عاطقہ اور نادر نیچے قالین پر بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ دونوں نے الیکٹرک بلینکٹ سے خود کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ عاطقہ نادر سے ہار رہی تھی، مگر اس ہار پر بھی وہ بہت خوش تھی، یا پھر نادر کی قربت کا اثر تھا جو اسے خوش رکھتا تھا۔ بچوں، عاطقہ میرا شاہ پیٹ رہا ہے۔ شاہ تو ہمیشہ ہی پیٹتے ہیں نیدو۔ عاطقہ کے لہجے میں محبتیں تھیں۔ نادر نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور قریبی ٹیبل پر رکھے ڈیک میں کیسٹ لگا کر بولا، کبھی کبھی شاہ پیٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسا برسوں بلکہ صدیوں بعد ہوتا ہے جب انقلاب آتے ہیں، شاید تب ہی کمرے میں لوگ فنکارہ کی خوبصورت مدر آواز ابھری، کھڈن وسو سونے سانولا وطن ساڈے غریباں دے، کھڈن وسو سونے سانولا وطن ساڈے غریباں دے۔ نیدو، عاطقہ نے اسے دھیرے سے پکارا۔ ہوں۔ نادر نے اسے دیکھا، کتنا سوز ہے اس آواز میں، یہ کون سی بولی ہے؟ یہ ہماری طرف کا لوک گیت ہے اور بہت مشہور گیت، تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ نادر نے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہا، مگر گلوکارہ کی آواز کی تڑپ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یاد کر رہی ہے۔ واقعی یار، تمہارا آئیڈیا تو درست ہے، کیسے جانا؟ وہ حیرت سے بولا۔ عورت بھلا عورت کی صدا، عشق کی تڑپ نہ سمجھ سکے نیدو، یہ کب ممکن ہے؟ عاطقہ کی آواز دھیمی تھی، سب عورتیں تم جیسی تو نہیں ہوتی،
مگر تمہیں سمجھ تو نہیں آ رہا؟ تم سمجھا دو نا۔ گلوکارہ گا رہی تھی۔ سونا سانولا مکھ نہ موڑی، لگی ہوئی پریت جانی تو نہ توڑی، ہولے ہولے زخماں کو تو نچوڑی، بدن ڈھک دے مریضاں دے۔ ترجمہ: میرے محبوب کب واپس آؤ گے؟ ہم غریبوں کے وطن۔ میرے محبوب مجھ سے رخ نہ موڑنا، اور جو ہم دونوں میں پریت ہے وہ نہ توڑنا۔ تیری جدائی میں جو میرے دل پہ زخم لگے ہیں، ان پر آہستہ آہستہ مرہم رکھنا کہ مریض عشق کے بدن دکھتے ہیں۔ نادر نے ان اشعار کا ترجمہ عاطقہ کو بتایا تو پھر اس نے بار بار ریوائنڈ کروا کر وہ لوک گیت سنا۔ بھئی عاطقہ، یہ کیسٹ تم ہی لے جاؤ، سنتی رہنا۔ نادر نے ہنستے ہوئے کہا اور کیسٹ نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ تھینکس نادر۔ عاطقہ نے وہ کیسٹ اس طرح ہاتھوں میں تھامی جیسے وہ کوئی انمول خزانہ ہے۔ تمہیں یہ اتنا پسند کیوں آیا؟ نیدو، لگتا ہے آنے والے برسوں میں یہی میرے دل کی آواز بھی ہوگی۔ عاطقہ کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ نادر نے وجہ نہیں پوچھی کہ اسے علم تھا عاطقہ کیا جواب دے گی، اور وہ کس کمزور لمحے کی زد میں نہ آنا چاہتا تھا۔ وہ بات پلٹ کر بولا، ایک کپ اور ہو جائے، کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ میں بنا لاؤں؟ اب میری باری ہے۔ نادر اٹھتا ہوا بولا اور عاطقہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں کتنی خواہشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ نادر انجان بن کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور جب وہ تھوڑی دیر بعد ٹرے میں کپ رکھے کمرے میں آیا تو عاطقہ شطرنج کی بساط کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ لو بھئی گرما گرم کافی۔ نادر نے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر کپ اٹھا کر نہایت تعظیم سے اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس نیدو۔ اس کے لب مسکرائے اور آنکھیں بھی کھلکھلا پڑیں۔ کیا سوچ رہی تھی تم؟ نادر نے پوچھا۔ نیدو، تمہارے وطن میں تمہارا کوئی منتظر بھی ہے؟ ہاں، نادر نے سر ہلا کر کہا۔ کون؟ عاطقہ نے آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ میری ماں جی، آپا، بابا جان، شاکر اور… نادر نے شرارت سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اور کون؟ عاطقہ کی آنکھوں میں ایکا ایکی راج ہنس تیرنے لگے۔ بھئی میرے بہت سے پیارے منتظر ہیں، میں کس کس کا نام بتاؤں تمہیں، اور تم کیا جانو؟ نادر نے ہنس کر کہا تو عاطقہ کی خوبصورت آنکھوں میں ستارے سے جلملانے لگے۔ بھئی میرے بہت… نادر اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں کی مسکان دیکھ کر اپنے اندر عجیب سا باویلا محسوس کرنے لگا۔ خنک موسم ہو، تنہائی ہو، ساتھی دلکش ہو تو خواہشیں بے ثمر کب رہتی ہیں؟ وہ تو اپنا آپ منوانا چاہتی ہیں۔ نادر کا دل بھی بے اختیار ہونے لگا اور بازوؤں کی مچھلیاں عاطقہ کو سمیٹنے کے لیے تڑپنے لگیں۔ تبھی بادل نے زور سے گرجا۔ عاطقہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں تحریر تھا۔ نیدو، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا کر اس قدر زور سے کھینچو کہ کوئی خوف نہ رہے۔ کتنی بھی بجلیاں کڑکتی رہیں اور کتنے بھی بادل گرجتے رہیں، میں ہر طرف سے ماربہ ہو جاؤں، میں ہر خوف سے ماورا ہو جاؤں۔ دل کی آواز باہر آنے کو بے چین ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تقاضے تھے، خواہشیں تھیں، اور نادر خان اس سے تیسری دنیا کے مسائل پر
بحث میں مصروف ہو گیا۔ ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتا تھا، کوئی نہ کوئی موضوع تو نکال ہی لیتا تھا۔ پھر عاطفہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ لگتا تھا ان دونوں سے زیادہ تیسری دنیا کے مسائل کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا۔ حالانکہ عاطفہ جو کچھ چاہتی تھی نادر سے نہ سن سکی تھی۔ مایوسیاں اس کے دل پر سل بن کر دھری رہ گئیں اور پھر بارش رکنے پر نادر اسے ہاسٹل چھوڑ آیا تھا۔ نادر کے ذہن کے گوشے میں وہ روشن دن آج بھی زندہ تھا۔ اس روز چھٹی تھی اور نادر عاطفہ کے ہاسٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ دو روز سے یونیورسٹی بھی نہ آئی تھی اور یہ تو خلاف معمول ہی بات ہو گئی تھی۔ نادر سچ مچ ہی پریشان ہو گیا تھا جب اس کی ہاسٹل فیلو مس ڈی روزا نے بتایا تھا وہ 2 روز سے ایمبیسی جا رہی ہے۔ کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، وہ کندھے جھکا کر بولی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہاسٹل بھی گیا تھا تو عاطفہ موجود نہ تھی۔ شام کو جانا چاہا تو اس کے کچھ دوست آ گئے تھے جو ویک اینڈ کی وجہ سے رات کے پچھلے پہر تک اس کے اپارٹمنٹ میں ہلا گلا کرتے رہے تھے، اس لیے وہ نہ جا سکا۔ مگر عاطفہ رہ رہ کر اس کے ذہن کے در پر دستخط دیتی رہی اور اب جب کہ وہ عاطفہ کے ہاسٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھا، کوئی ہاٹی چپل کے بالکل بکل بند کر رہا تھا کہ کال بیل بجی۔ نادر کو لگا جیسے کسی نے زور سے چیخ ماری ہو۔ اب کون آ مرا؟ نادر کو واقعی کسی کی آمد کھل رہی تھی۔ آخر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عاطفہ کھڑی تھی، ہمیشہ کی طرح وہ نادر کو دیکھ کر مسکرائی نہیں۔ وہ آنکھیں جہاں نادر کو اپنی تصویر نظر آتی تھی آج وہاں آنسوؤں کی چادر تنی تھی۔ کیا ہوا عاطفہ؟ نادر نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں نادر، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بھی تم سے ملنے آنے والا تھا، تم اندر تو آؤ۔ نادر دروازے سے ہٹ گیا۔ میں تم سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ کہاں؟ نادر کے لہجے میں حیرتیں عود آئیں۔ میری مما بہت بیمار ہیں، میں واپس استنبول جا رہی ہوں، عاطفہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بولی۔ پھر آؤ گی نا؟ نادر نے یاس بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید نہیں، عاطفہ نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ نادر کا اندر چیخ پڑا۔ مما کا لیٹر آیا تھا، انہوں نے مجھے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وجہ کیا ہے آخر؟ تم سے کیا چھپانا نادر؟ مما نے مجھے لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں میرا گھر بسانا چاہتی ہے۔ حیرت ہے نا، ماں صرف ماں ہوتی ہے، چاہے کسی خطے کی بھی ہو۔ عاطفہ نہایت روانی سے اردو میں بات کر رہی تھی۔ اسے نادر سے دوستی کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ اس نے اردو بہت اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ حالانکہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر انسان ہم زبان ہو تو مدح بیان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عاطفہ کون ہے وہ؟ انجانا سا دکھ نادر کا دل چیرنے لگا۔ مما کا بھتیجا ہے نعمان لطیفی، استنبول یونیورسٹی میں لیکچرار ہے۔ تو تم تعلیم ادھوری چھوڑ دو گی؟ ظاہر ہے۔ صرف 10 ماہ رہ گئے ہیں ہمارے آخری سیمسٹر میں، نادر نے بتایا۔ مجبوری ہے نادر، میں مما کا دل نہیں توڑ سکتی۔ تعلیم مکمل نہ ہوئی تو تمہارا دل جو ٹوٹ جائے گا۔ اس دل کا کیا ہے نادر، یہ تو ٹوٹ ہی گیا۔ عاطفہ دکھ سے ہنس دی۔ نادر کو پتہ تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، مگر وہ بچھڑتے سمے بھی انجان بن گیا، کیونکہ اسی میں ان دونوں کی بھلائی تھی۔ پتہ نہیں ندو، بعض مرتبہ مر جانے کو دل چاہتا ہے۔
عاتکہ نے اپنی مخروطے انگلیوں والے ہاتھوں سے نادر کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں؟ کیوں عاتکہ؟ نادر بے قرار ہو گیا۔ جب تمہارا دل ٹوٹے گا نا، پھر پتہ چلے گا۔ عاتکہ کی آنکھوں سے 2 شفاف پانی کے قطرے گرے اور نادر کے ہاتھ کی پشت پر جم گئے۔ ٹیک اٹ ایزی عاتکہ۔ خدا حافظ نیدو۔ آج کافی نہیں پلاؤ گی؟ نادر مسکرایا۔ نہیں، وقت بھی نہیں، اور اب تم اکیلے کافی پینے کی عادت ڈالو۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گی عاتکہ، میری اچھی دوست۔ میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی نیدو۔ عاتکہ نے نادر کے ہاتھ کی پشت پر اس جگہ ہونٹ رکھ دیے جہاں چند لمحے پہلے اس کے آنسو گرے تھے۔ نادر کو لگا جیسے اس کا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا ہو۔ عاتکہ ہمیشہ ہی اس کے قریب رہی تھی، کئی بار ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے انہوں نے لانگ واکنگ کی تھی، مگر نادر کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے نازک ہاتھوں کے بیچ سے اپنا ہاتھ نکالا اور ہولے سے بولے، وش یو گڈ لک عاتکہ۔ تھینکس نیدو۔ عاتکہ کی آواز گھٹ گئی، وہ ایک دم پلٹی۔ عاتکہ! نادر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، نادر نے فوراً کہا، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا، عاتکہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ نہیں، مجھے اب تمہارے سہارے کے بغیر چلنا ہے۔ تنہا آئی تھی، تنہا ہی جا رہی ہوں۔ خدا نے چاہا تو ہم پھر ضرور ملیں گے، نادر نے آس دلائی۔ یہ ضرور ہے کہ دنیا اتنی بڑی بھی نہیں کہ ایک بار کے بچھڑے دوبارہ نہ مل سکیں، مگر نیدو مل کر بچھڑنے کا عذاب جھیلنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ بس کبھی میں تمہیں نظر بھی آؤں تو انجان بن جانا، جیسے جانتے ہی نہیں۔ عاتکہ کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے کانچ ٹوٹ گیا ہو۔ خدا حافظ۔ نادر نے اپنے گلے میں پہنی گولڈن کی چین اتاری جس میں این کی شکل کا خوبصورت پینڈل جھول رہا تھا۔ اس نے وہ چین عاتکہ کی طرف بڑھائی اور بولا، ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ جب دوست بچھڑتے ہیں تو کوئی نشانی ضرور دیتے ہیں۔ تم میری طرف سے یہ قبول کرو عاتکہ، اس وقت میرے پاس یہی ہے، یہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ میں تمہیں یاد نہیں کرنا چاہتی نیدو۔ وہ جو اب تک اپنے جذبوں پر قفل لگائے ہوئے تھی بول ہی پڑی، انکار مت کرو عاتکہ۔ نادر کے لہجے میں التجائی سمٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ٹیکسی ڈرائیور نے زوردار ہارن دیا۔ عاتکہ نے زخمی نظروں سے نادر کو دیکھا اور گردن جھکا دی۔ نادر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چین عاتکہ کے گلے میں ڈال دی۔ نیدو۔ عاتکہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نیدو، آئی لو یو۔ آئی لو یو ٹو، بے ساختگی نادر کے لبوں سے نکلا۔ عاتکہ کی آنکھوں میں کمل کھل اٹھے، لب مسکرائے، وہ رکی نہیں، ایڑی پر گھومی اور تیزی سے نادر کے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر گئی۔ شاید اسے یہ خطرہ ہو کہ وہ جو خزانہ لے کر جا رہی ہے اسے کوئی چھین لے گا۔ نادر کے دل میں ایک درد کی لہر ضرور اٹھی، مگر اس نے اس لہر کو دباتے ہوئے خود کلامی کی، تم سمینا کے ہو، اسی کے لیے مت چلو بس۔ نادر نے خود کو جھڑکا، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ عاتکہ نے تو جا کر نہ کوئی سلسلہ ہی رکھا، کوئی چٹھی تک نہ بھیجی۔ البتہ وہ نادر کو یاد ضرور آتی، مگر کسی نہ کسی روزن سے سمینا بھی جھانک لیتی اور نادر صرف سمینا کی شیبہ کو تکتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا جیسے وہ دوگلا ہو، وہ عاتکہ کو بھی چاہتا ہے اور سمینا سے بھی اسے محبت ہے،
نہ وہ عاتقہ کو کھونا چاہتا تھا نہ سمینا کو، مگر عاتقہ تو خود بخود کھو گئی تھی اور سمینا تو تھی ہی اس کی۔ پھر سے حفیظ بیگم کا خط ملا کہ وہ تعلیم مکمل کرتے ہی آ جائے کہ وہ اب جلد بہو لانا چاہتی ہیں۔ تو اس روز نادر کو لگا جیسے یہ ماں کا خط نہیں بلکہ اس کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بہاروں کے قافلے اتر آئے ہوں۔ حالانکہ پہلے اس کا ارادہ تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وطن واپس جانے سے پہلے یورپ کی سیر کرے گا، پھر واپس جائے گا، مگر اب اس نے ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ سمینا کے ساتھ یورپ کی سیاحت کو کرنا چاہتا تھا۔ سمینا آج کل اسے شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے شاپنگ کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ سمینا جیولری کی کس قدر شوقین ہے اور اس کا یہ بچپن کا شوق تھا۔ نادر نے اس کے لیے بے شمار خوبصورت موتیوں اور نگوں والے جھل مل کرتے سیٹ خریدے تھے۔ تصور کے رتھ پر بیٹھ کر سمینا کو پہنا کر وہ جیولری دیکھی تھی اور گھنٹوں نثار ہوتا رہا تھا۔ سمینا تو میرے قریب ہوگی تو شاید میں اس روز تیرے قرب سے پاگل ہی ہو جاؤں گا، وہ سوچتا، مگر وہ دن تو اس کی زندگی میں آیا ہی نہ تھا۔ کل ہی تو وہ لوٹا تھا اور آج جب اس نے سعیدہ سے پوچھا تھا، آپا نوابپور سے کوئی نہیں آیا، اب وہاں سے کوئی نہیں آئے گا، کیوں؟ نادر کے اندر ہی اندر دراڑیں پڑنے لگیں۔ ہر ناطہ توڑ لیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ نادر چیخ پڑا۔ تمہیں پتہ ہے کہ بھلے چنگی ماں جی ایک دم کیسے ہارٹ کی مریض ہو گئی ہیں؟ جلدی بتائیں، پہلیاں مت بجھوائیں۔ نادر کو جاننے کی جلدی تھی۔ تم سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں نادر، بس یہ جانو کہ تمہارے مقدر کا ستارہ ہی نہ تھی سمینا۔ پھر سعیدہ نے منومن اسے سب کچھ بتا دیا۔ نادر کو لگا جیسے سعیدہ اس کی سماعتوں میں ہولے ہولے زہر انڈیل رہی ہو۔ مارے ضبط کے نادر کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رضا علی کو ختم کر دے، جس نے اس کے دل کی دنیا اجاڑ دی تھی، ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے اور پھر نیرو کی طرح دنیا کے ملبے پر کھڑا ہو کر زور زور سے کہکے لگائے۔ دل اس طرح ٹوٹا تھا کہ 480 کی کرچیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں اور ان کی چبھن آنکھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی اس وقت نادر کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ تم صحیح کہتی تھی عاتقہ، جب دل ٹوٹ جائے، سپنوں کے خیمے اکھڑ جائیں، اپنے پرائے بن جائیں تو سچ مچ مر ہی جانے کو دل چاہتا ہے، مگر بعض لوگوں کے مقدر میں موت بھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہے نا۔ عاتقہ میری اچھی دوست، خوبصورت آنکھوں والی پیاری لڑکی، مجھے معاف کر دینا۔ آج پتہ چلا کہ تمہارا مر جانے کو جی کیوں چاہتا تھا۔ دل ٹوٹتے کسے کہتے ہیں؟ دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ روح بار بار سولی پر کیسے چڑھتی ہے؟ جب اپنے دل پر گزرتی ہے تب دوسرے کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ بھوکا انسان ہی دوسرے بھوکے شخص کی بھوک کا احساس کر سکتا ہے۔ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سب کے پیٹ بھرے نظر آتے ہیں۔ میں جو سمجھتا تھا کہ پسند نہ ملے تو یہ معمولی سا دکھ ہوتا ہے، انسان جلد نارمل ہو جاتا ہوگا، اور تم جو بچھڑتے سمے بہت زیادہ دکھی تھی تو میں نے تب بھی عاتقہ یہی سوچا تھا، چند دنوں کی بات ہے، نعمان لفظی کی باہوں میں تمہیں کبھی میری یاد بھی نہ آئے گی کہ کبھی تم نے مجھے بھی چاہا تھا۔ مگر عاتقہ یہ دکھ ایسا تو نہیں جسے بھلایا جا سکے، یہ دکھ تو زہر بن کر رگ رگ میں پھیل جاتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ لوگ محبت میں مجنون اور مہیوال کیوں بنتے ہیں، محبت کو روگ کیوں کہا جاتا ہے، اور آج تو
مجھے وہ فرضی قصے بھی بالکل سچے معلوم ہو رہے ہیں۔ عاتکہ پیارے، تم بھی اسی طرح تڑپی ہوگی۔ موج در موج دل میں درد امڑ آیا ہوگا۔ کس طرح دبایا ہوگا تم نے اس درد کو؟ کہاں سے لائی تھی تم اتنا بڑا حوصلہ؟ عورت کو رب پاک نے اتنا حوصلہ کس طرح دے دیا ہے؟ سعیدہ آپا بھی کتنی حوصلہ مند ہیں۔ مجھے علم ہے انہوں نے رضا علی کو اپنے وجود کی تمام تر صداقتوں اور وجود کی ساری شدتوں سے چاہا ہے، مگر مجھے کتنے سکون سے سمجھا رہی تھیں جیسے انہیں رضا علی سے نسبت ٹوٹنے کا دکھ ہی نہیں ہے۔ آپا اتنی عظیم کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ساکن ندی کیوں بنی ہے؟ بپھرتا امڑتا سمندر کیوں نہیں بنی آپ؟ آپ کی طرح ایک اور بے وقوف لڑکی عاتکہ بھی ہے جو نعمان لطفی کی بن گئی ہے۔ اس نے مجھ سے خط تک کا بھی سلسلہ نہ رکھا۔ وہ معاملہ ہے کہ بچھڑ کر خط بھی نہ لکھے اداس یاروں نے، مگر مجھے علم ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی نہ بھلا پائے گی، اور یاد کبھی کاغذ پر لکھے لفظوں کی محتاج تو نہیں ہوتی نا۔ پھر میں تو اس کی آنکھوں میں بستا تھا، دل میں دھڑکتا تھا، اور یوں بھی دلوں میں بسنے والے کبھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ کاش عاتکہ میں تمہارے جذبوں سے انجان نہ بنتا تو آج کتنی ہی خوبصورت یادوں سے میرا کشکول بھی بھرا ہوا ہوتا۔ میں ان یادوں کے سہارے ان گنہری زلفوں کے تصور ہی میں وقت گزار سکتا تھا۔ میری مونس و غم و خوار، تم جو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، آؤ دیکھو آج تو میرا پورا وجود ہی چھلنی ہو گیا ہے۔ آؤ دیکھو آج تو میرا پورا وجود ہی چھلنی ہو گیا ہے۔ میں کسی کو بھی آواز نہیں دے سکتا سوائے تمہارے، اس وقت بھی تم ہی میرا دکھ جان سکتی ہو۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی پر تو کہاں، مگر تم یہاں کیسے آؤ گی؟ تم تو نعمان لطفی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پھولوں سے گھرے گھر میں بیٹھی اس کی کسی خوبصورت بات پر گلنار ہو رہی ہوگی۔ تم نے مجھے توڑ دیا ہے ثمینہ، نادر نے خود سے یہ اعتراف کیا۔ ثمینہ، میں نے تو کبھی تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی، البتہ عاتکہ کی قربت میں ایسا سوچا ضرور تھا۔ تو میری سوچ کی اتنی بڑی سزا کہ میری خوشیوں کے چناروں میں تم نے آگ لگا دی۔ میں نے تمہاری خاطر تو ثمینہ اپنی دوست عاتکہ کو بھی دکھی کیا۔ عاتکہ ثمینہ، عاتکہ ثمینہ، بس یہی دو نام نادر کی نظروں کے سامنے تاروں کی طرح ناچ رہے تھے۔ میں ثمینہ تمہاری طرف آؤں گا، اپنے ٹھکرائے جانے کا سبب ضرور پوچھوں گا۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں، اور کیا خوبی تھی عرفان صدیقی میں جو تم نے میرے نام سے منسوب ہونے کے باوجود بھی اسے چاہا اور پھر پا لیا؟ ہاں، میں کوئی چور نہیں ہوں جو چھپا پھروں، انجانے میں اپنوں ہی کے ہاتھوں لٹ گیا ہوں۔ پھر میں کیوں چھپوں؟ حالات معمول پر آ جائیں، سعیدہ آپا کی شادی ہو جائے ثمینہ، تو میں تمہارے روبرو ضرور آؤں گا۔ نادر نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کن انداز میں کہا، اور طویل سانس لے کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے یہ فیصلہ کر کے نہایت مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہو۔